وجه الله کرم الله عین الله نور الله سر الله روح الله باب الله اذن الله سیف الله عبد الله اسد الله ولی الله. آذن اللہ اجورنا اجورکم. سجدے میں شیر حق نے اٹھایا جو اپنا سر، سجدے میں شیر حق کا دوپارہ ہوا جو سر، ایک بار کانپنے لگے مسجد کے بام و در، ابلا لہو کے ہو گئی محراب خون سے تر، ایک زلزلہ سا بس ہوا نازل زمین پر، گردوں پہ جبرائیل پکارے غضب ہوا، سجدے میں حق کے قتل امیر عرب ہوا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہم لعن قتلۃ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب. سلام اس امام پر جس کی حالت نماز میں جائے نماز داڑھی اور چہرہ خون سے تر تھا. خواتین و حضرات، تاریخ اسلام کا ایک ایسا تاریخ، ایسا سیاہ اور بدترین دن کہ جس روز ایک بدبخت نے، کہ جس کی نشاندہی آقا دو جہان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت عرصہ پہلے امام علی بن ابی طالب علیہ السلام کے سامنے کر چکے تھے، اس بدبخت شخص نے کل ایمان امیر المؤمنین، تمام مومنین کے امیر کو زہر میں بجھائی ہوئی تلوار سے وار کیا. آج کی رات جو ہے وہ بہت کٹھن ہے، آج کی رات بہت مشکل اور مصائب والی رات ہے، بالخصوص خانوادہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. الفاظ ساتھ نہیں دیتے، لفظوں میں بیان کرنا بے حد مشکل ہے، دل شکستہ ہے، دل بہت کرب میں ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ جو 18واں روزہ کا جو افطار تھا وہ امام علی بن ابی طالب علیہ السلام نے اپنی بیٹی ام کلثوم کے ہاں کھولا، اور کیا واقعات ہوئے، کیا حالات تھے، کس طرح سے وہاں پر امام کی کیا حالت تھی، امام کیا سوچ رہے تھے، اور کیا گفتگو ہوئی، کیا انہوں نے باتیں کہیں اپنی بیٹی سے، انشاءاللہ اس کے حوالے سے ہم جاننے کی کوشش انشاءاللہ کریں گے. امیر المومنین امام المتقین علی بن ابی طالب علیہ السلام آج 18 رمضان کا جب امام نے روزہ کھولا تو اس کے بعد کیا کیفیت تھی، اس سے پہلے میں یہ بتانا چاہوں گی کہ سن 40 ہجری کے رمضان میں امام المتقیان جو ہیں وہ بارہا اپنی شہادت کا تذکرہ کرتے تھے. جو اس سے پہلے جتنے بھی رمضان گزرے، امام عبادات میں، مناجات میں، دعاؤں میں، خیر کے عمل میں، یہ تمام چیزیں کرتے تھے. اور اس سال بھی یعنی 40 ہجری، سن 40 ہجری کے رمضان میں بھی یہ تمام معاملات ویسے ہی ہوتے رہے جیسے پچھلے کئی سالوں سے ہوتے چلے آ رہے تھے. مگر اس سال ڈفرینس یہ تھا کہ ان تمام عبادات کے ساتھ اللہ کی محبت، اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کے ساتھ، اللہ کا خوف دل میں رکھنے کے پیغام کے ساتھ اکثر یہ تذکرہ کیا کرتے. پورے 18 دن یہ تذکرہ کرتے رہے، بارہا یہ تذکرہ کرتے رہے کہ یہی وہ مہینہ ہے کہ جس کے بارے میں میرے بھائی، میرے آقا، میرے مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ گئے کہ میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا. جتنے لوگ وہاں پر موجود ہوتے تھے جب یہ گفتگو سنتے، جو عاشقان امام علی بن ابی طالب تھے، آہو بکا کرتے، آنکھوں سے ان کے آنسو برسنا شروع ہو جاتے، دل ان کے غمگین ہونا شروع ہو جاتے. ایک روز امام ایک چبوترے پر بیٹھے ہوئے تھے اور اتنے میں امام کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ مسجد میں داخل ہوا ہے. شروع کے ایام تھے، رمضان کے شروع کے ایام تھے، تو ایک شخص آیا تو امام نے اس کو اپنی طرف متوجہ کیا اور اس کو کہا کہ ادھر میرے پاس آؤ. جب وہ شخص امام کی خدمت میں حاضر ہوا تو امام نے اس سے سوال کیا. امام فرماتے ہیں کہ تمہارا نام کیا ہے؟ تو کہنے لگا عبد الرحمن. امام نے دوسرا سوال کیا، تمہارے باپ کا کیا نام ہے؟ تو کہنے لگا ملجم. امام نے اس سے پوچھا کہ کیا تمہارا تعلق بنی مراد سے ہے؟ تو کہنے لگا جی امیر المومنین، میرا تعلق قبیلہ مراد سے ہے.
اور یہ کہہ کر وہ امام کی خدمت میں بیٹھ گیا، امام کے پاس بیٹھ گیا۔ امام فرمانے لگے تجھے یاد ہے کہ جب تو بہت چھوٹا سا بچہ تھا، جب چھوٹا سا تھا تو تیری ایک دایا ہوا کرتی تھی، ایک یہودی دایا تھی تیری۔ جب تو کھانے سے انکار کرتا تھا، جب تو کھانا نہیں کھاتا تھا تو وہ تجھے تیرے منہ پہ تماچا مار کے کہتی تھی، اکثر یہ بات کہا کرتی تھی کہ تو ناکائے سالے کی ٹانگیں کاٹنے والا ہے۔ جب یہ گفتگو، جب یہ بات اس نے امام کی لسان مبارک سے سنی، جب امام نے یہ فرمایا اور اس نے سنا تو ایک دم اس کے ماتھے پہ پسینہ آ گیا اور کہنے لگا کہ یا امیر المومنین، اے امیر المومنین، آپ میرے بچپن کی باتوں کو کیسے آپ کیسے جانتے ہیں؟ آپ میرے بچپن کو کیسے جانتے ہیں؟ اور یہ کیسے جانتے ہیں کہ میری یہودی دایا نے کیا کہا تھا؟ تو امام نے ارشاد فرمایا، امام غور سے اس کی طرف دیکھنے لگے اور امام کہنے لگے کہ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تیرا ماضی کیا تھا، میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تو آج کیا کرے گا، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تیرا مستقبل کیا ہوگا اور مستقبل میں تو کیا کرنے والا ہے۔ امام کی یہ بات سن کے وہ بہت پریشان ہوا۔ پھر امام فرماتے ہیں کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں ابن ملجم کہ بہت جلد تو اپنی تلوار سے، ذہن میں سلگائی ہوئی تلوار، بجھائی ہوئی تلوار سے تو میرا سر شگافتہ کرے گا۔ جب اس نے یہ بات سنی تو ایک دم تھر تھر کانپنے لگا اور یہ کہنے لگا کہ اب اپنی جو تلوار تھی وہ امام کی قدموں میں رکھ کے، ان کی خدمت میں رکھ کے کہنے لگا کہ امام، میں آپ کی سربراہی میں جنگیں لڑ چکا ہوں، میرے دل میں آپ کی محبت ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اگر ایسا ہے تو یہ ہے میری تلوار، یہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ ابھی کے ابھی مجھے قتل کر دیجئے۔ اس شخص کا یہ کہنا تھا کہ امام نے ارشاد فرمایا کہ میں اس شخص کا قتل کیسے کر سکتا ہوں جو واقعہ ابھی ہوا ہی نہیں، اس کا بدلہ میں کیسے لے سکتا ہوں؟ یہ بات جب امام اس رمضان یعنی سن 40 ہجری میں جب بارہا اپنے قتل کا تذکرہ کرتے، بارہا اپنے اس بات کا تذکرہ کرتے، میرا چہرہ اور میرا سر جو ہے وہ خون سے رنگا جائے گا، تو جب یہ بات کیا کرتے تو وہاں پر صحابی اکثر یہ ان سے کہا کرتے کہ آقا اے مولا، اگر آپ جانتے ہیں اور اس بندے کو بھی جانتے کہ وہ آپ کو قتل کرے گا، وہ آپ کو مار ڈالے گا، تو آپ خود سے اس کو کیوں قتل نہیں کر دیتے کہ یہ معاملہ ہونے سے پہلے ہی اس کو قتل کر دیں؟ تو امام کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے میرے آقا کے ذریعے، میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے یہ بتلایا ہے کہ یہ ابن ملجم میرا قاتل ہے، یہ نہیں بتایا کہ میں اس کا قاتل ہوں۔ تو یہ ہے اطاعت رسول اللہ، یہ ہے اتباع حجت خدا، یہ ہے اطاعت اللہ سبحانہ و تعالی۔ اور یہی اطاعت ہمیں کربلا کے میدان میں نظر آتی ہے کہ پوری زندگی ایک شخص نے تیاری کی، شجاعت جس کی مشہور زمانہ تھی، کہ جس سے پورے مدینہ کیا پورے ارد گرد کے لوگ جو ہیں جن سے شجاعت کے سبق سیکھنے کے لیے آتے تھے، مگر جب اطاعت امام کی بات آئی، جب اطاعت حجت خدا کی بات آئی تو وہ ساری تیاری ایک طرف، امام حسین علیہ السلام کا حکم ایک طرف۔ اچھا، یہ اطاعت اخی نہیں تھی، یہ بھائی کی اطاعت نہیں تھی، صرف یہ اطاعت امام تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں وہ معرفت عطا کرے کہ ہم حجت خدا کی اطاعت اس طرح سے کر سکیں کہ جیسا اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے چاہتا ہے۔ ہم کتنی لعن طعن کرتے ہیں ابن ملجم کے اوپر، کیوں؟ کیونکہ ہے وہ لعنتی، کیونکہ ہے وہ لعین، کیونکہ ہے وہ ملعون، کہ جس نے کبھی آپ نے سوچا ہے کہ کیا ریزن ہوگا، کیوں اس نے قتل کیا ہوگا؟ کوئی تو سوچ ہوگی، کوئی تو مفاد ہوگا، یا اس کو کوئی دنیا کا لالچ تھا، یا اس کو کسی عورت کے حوالے سے لالچ تھا، کوئی شہرت، کوئی دنیاوی پاور، یہی ریزنز ہو سکتے ہیں نا۔ کیا اس کے ذہن میں کیا ہوگا؟ یہ دنیاوی مفادات کے لیے امیر المؤمنین
علیہ السلام کی شہادت کا ذمہ اس نے لے لیا، اس کے بدلے اس کو اس دنیا میں کتنے دینار مل گئے ہوں گے، کیا کچھ مل گیا ہوگا۔ اپنے اس ایک عمل سے جو اس نے دنیا کی شہرت کے لیے، دنیاوی عیش و آرام کے لیے، دنیاوی مال و متاع کے لیے یہ سب کچھ کیا، وہ کتنا عرصہ اس کا چل گیا ہوگا، کتنا عرصہ اس نے اس کو فائدہ دے دیا ہوگا۔ ابن ملجم کا کیریکٹر ہے، اس کیریکٹر کو ہم نے آج کے اس دور میں دیکھنا ہے کہ کون لوگ ہیں جو ابن ملجم کا کیریکٹر کا لبادہ اوڑھ کے زندگی گزار رہے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ پیسے کو کمانے کے چکر میں حرام پیسے کی طرف اگر ہم بڑھ رہے ہیں، رشوت لے رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، کسی کا حق مار رہے ہیں، تو آپ جانتے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ یہ دنیاوی مفادات کو اگر پورا کرنے کے لیے ہم ان اصولوں کو تہس نہس کر رہے ہیں، ان اصولوں کو رونتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، سچ اور جھوٹ کا فرق نہیں رکھ رہے، تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم دراصل امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے وہ ظاہری شگافتہ ہوا تھا، مگر آج ہم اپنے اعمال سے باطنی شگافتہ کرتے ہیں امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام نعوذ باللہ سر کو، اور جو ان کے سر کو شگافتہ کرتا ہے اس کے اوپر کیا ہے؟ لعنت۔ امام علی ابن ابی طالب کا جب سر شگافتہ ہوا، اس کے بعد امام حسن علیہ السلام نے باقی کی، جو کہتے ہیں کہ پہلی رکعت کے دوسرے سجدے میں امام علی علیہ السلام کو ابن ملجم نے ضربت لگائی، امام کا سر سجدے میں تھا، سجدے سے اوپر اٹھا اور ابن ملجم کی تلوار جو ہے وہ امام کے سر اقدس، سر مبارک پہ لگی اور سر جو ہے وہ خون سے بھر گیا۔ امام کی جب پہلے گفتگو ہوئی ابن ملجم سے، تو اس وقت بالکل شروع کے ایام تھے اس مہینے کے، تو امام نے جب اس سے گفتگو کی تو اس سے کہا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، تم اپنے آپ کو میرے قتل سے بچا لو، اور وہ وہاں سے چلا گیا، وہ یمن چلا گیا، اور روایات میں ہے کہ اس کی واپسی ہوتی ہے 18 یمن سے واپسی کوفہ ہوتی ہے 18 رمضان المبارک کو، 18 کو جب یہ واپس آتا ہے تو ظاہر ہے اسی ارادے کے ساتھ آیا ہے، اپنی تلوار کو اس نے زہر میں بجھایا ہوا ہے اور اس وار کی تیاری کر رہا ہے۔ 18 رمضان کا روزہ جب نکل گیا اور سے افطار کا وقت آیا تو امام علی بن ابی طالب جناب ام کلثوم کے ہاں موجود تھے۔ جناب بی بی ام کلثوم نے افطاری کے لیے نمک، روٹی اور دودھ پیش کیا اپنے بابا جان کو، تو کہنے لگے بیٹا تم نے کبھی مجھے 2 چیزوں کے ساتھ روٹی کھاتے دیکھا؟ تو آپ نے نفی میں اپنا سر ہلایا اور انہوں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہوا، تو انہوں نے کہا کہ اس میں سے ایک چیز اٹھا لو، تو جناب بی بی ام کلثوم ان دونوں چیزوں میں سے یعنی دودھ اور نمک میں سے نمک اٹھانے لگی، جس کے اوپر امام نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، میری خواہش یہ ہے کہ تم نمک رہنے دو اور میں اس کو پرائیورٹی دیتا ہوں، اور اس کے بعد انہوں نے دودھ کا پیالہ اٹھا لیا اور پھر امام نے روزہ اپنا افطار کیا۔ روزہ افطار کرنے کے بعد جناب بی بی ام کلثوم یہ کہتی ہیں، جو روایات میں ملتا ہے، کہ وہ بہت ہی زیادہ اضطرابی کیفیت میں تھے، نماز پڑھتے تھے، پھر باہر جاتے تھے، پھر نوافل ادا کرتے تھے، پھر صحن میں جاتے تھے، پھر واپس آتے تھے، اسی طرح سے ستاروں کو دیکھتے تھے، اور بارہا یہ کہتے رہے کہ اللہ کی قسم یہ وہی رات ہے کہ جس کا مجھ علی سے وعدہ کیا گیا ہے۔ امام علی ابن ابی طالب نے ایک اور بہت ہی خوبصورت بات کی، جس وقت وہ افطار کر رہے تھے تو یہ کہنے لگے کہ یہ نہ سمجھو کہ جو حلال ہے اسے کھائے چلے جاؤ، کیونکہ حلال کا بھی حساب ہوتا ہے۔ اضطرابی کیفیت کو دیکھ کے جناب بی بی ام کلثوم نے پوچھا کہ بابا آج آپ اتنے اضطرابی کیفیت میں کیوں ہیں؟ میں نے آپ کو پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ تو امام کہتے ہیں کہ کیا بیٹی تم نہیں جانتی، میں نے اپنی پوری زندگی بہادری سے گزاری ہے،
میں کس قدر بہادری سے اللہ کی راہ میں لڑا ہوں. تو انہوں نے کہا بے شک ایسا ہی ہے، تم جانتی ہو کہ میں بہادر ہوں اور میں اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں ڈرتا. مگر بیٹی میں کیا کروں، آج کی وہ رات ہے، یہی وہ رات ہے کہ جس رات مجھے مالک الملک، قادر مطلق اور اس رب کے سامنے پیش ہونا ہے. آج کی رات جو میرا خالق ہے، جو میرا مالک ہے، مجھے آج کسی پہلوان کے سامنے نہیں بلکہ اپنے رب، اپنے پروردگار، اپنے مالک کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، مجھے اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ اس طرح بھی ہے. ابھی یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ اتنے میں آپ کو اپنے گھر کے باہر تلواروں کی چھنکار کی آواز آئی. آپ دروازہ کھول کر باہر گئے. آپ وہاں کیا دیکھتے ہیں کہ حذیفہ یمانی 40 جوان بندوں کے ساتھ، 40 جوانوں کے ساتھ آپ کے گھر کے باہر ٹہل رہا ہے. امام نے حذیفہ یمانی کو دیکھا اور اس سے یہ پوچھا کہ حذیفہ یہ کیا ہے، ان ننگی تلواروں کے ساتھ یہ جوان یہاں کیا کر رہے ہیں؟ تو وہ کہنے لگا، سر جھکائے کہنے لگا کہ پچھلے 18 دنوں سے ہم ہر روز یہ سن رہے ہیں کہ امام آپ کی جان کو خطرہ ہے اور ہم زندہ رہیں اور کوئی شخص آپ کو کچھ کہہ جائے، آپ کو کچھ کر جائے، ہمارے زندہ ہوتے جب تک ہم زندہ ہیں ایسا نہیں ہوگا. تو امام نے بہت غور سے ان کے چہرے اور ان کی مخلصی کو دیکھا اور ان کو غور سے دیکھ کر کہنے لگے کہ اے حذیفہ میں کون ہوں؟ حذیفہ یہ سوال سن کے کانپنے لگے، کہنے لگے امیر المومنین آپ ہمارے امام ہیں، ہماری جانیں آپ پر قربان ہو جائیں، آپ ہمارے امام ہیں. تو امام نے ارشاد فرمایا اگر تم مجھے اپنا امام مانتے ہو تو فوراً یہاں سے اپنے گھر چلے جاؤ، ان لوگوں کو لے کے، ان تلواروں کو لے کے، ان جوانوں کو لے کے اپنے گھر واپس چلے جاؤ. اب کیونکہ امام نے حکم دیا، امام نے کہا یہ تمہارے امام کا حکم ہے کہ تم ان کو لے کے اپنے گھر چلے جاؤ. حذیفہ یمانی کو حکم ملا تھا، انہوں نے حکم کی تعمیل کرنی تھی، وہ وہاں سے چلے گئے. مگر جب تک ان کے قدم ایسے مقام تک نہیں پہنچے، وہ مڑ کے امام علی بن ابی طالب کا چہرہ مبارک دیکھتے رہے. بہت مشکل تھا مگر کیا کریں، جب حکم امام ہو جائے تو وہ لازم و ملزوم ہے کہ اس کے اوپر عمل کیا جائے. جب اپنے گھر پہنچے حذیفہ یمانی تو ان کی بیگم نے پوچھا کہ تم تو امام کی حفاظت کے لیے گئے تھے، تم تو ان کی جان بچانے کے لیے گئے تھے، تو تم یہاں کیوں آ گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ امام نے حکم دیا ہے کہ اپنے گھر چلے جاؤ. ان کی جو زوجہ ہیں وہ کہنے لگی کہ اگر ہمارے امام کو کچھ ہو گیا تو رسول اللہ کو روز محشر کیا منہ دکھاؤ گے؟ انہوں نے کہا کہ تم تسلی رکھو، ہمارے امام وہ امام ہیں جو قاتل مرحب و انتر ہیں، ہمارے امام وہ ہیں جو خیبر و خندق کے فاتح ہیں، تم پریشان نہ ہو. یہ کہہ کر وہ عبادات میں لگ گئے اور عبادات کرتے کرتے ان کو اونگ آ گئی. جب ان کو اونگ آئی، وہ وقت آیا جب ہر طرف ان للہ و انا الیہ راجعون کی صدائیں ابھرنے لگیں. یوں لگا کہ جیسے زلزلہ آ گیا، یوں لگا کہ جیسے پورا کوفہ جو ہے وہ ہل رہا ہے، بجلیاں کڑکنے لگیں، اور یوں لگا کہ جیسے نکارہ بجائے اور گردوں پہ جبرائیل پکارے غضب ہوا، گردوں پہ جبرائیل پکارے غضب ہوا، سجدے میں حق کے قتل امیر عرب ہوا. ان للہ و انا الیہ راجعون. اور امام علی ابن ابی طالب نے وہ جملہ بولا جو ایک تاریخی جملہ ہے. یہ وہ جملہ ہے کہ جس جملے کو صرف اور صرف اسلام کی تاریخ میں امام علی ابن ابی طالب امیر المومنین امام المتقین نے اپنی زبان مبارک سے پکارا، فزت برب الکعبہ، مجھے رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا.
یہ جملہ اگر اس جملے کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ جملہ دعا نہیں ہے، یہ جملہ اللہ کی بارگاہ میں مناجات نہیں ہے، یہ جملہ ایک سٹیٹمنٹ ہے، یہ جملہ یقین کا جملہ ہے کہ بے شک علی سے جو وعدہ کیا گیا تھا وہ وفا ہوا اور میں اپنے رب کی بارگاہ میں سرخرو ہوا۔ ہمارے آپ کے امام اس کائنات سے، جن کو مولا کائنات ہم کہتے ہیں، جو کائنات میں ہر چیز کے مولا ہیں، آقا ہیں، اس جہان فانی سے رخصت ہو کر چلے گئے۔ بہت مشکل اور بہت کٹھن لمحات ہیں، مگر انہی مشکل اور کٹھن لمحات میں ہمیں یہ سوال کرنا ہے اپنے آپ کے ساتھ کہ ہم جن کو امیر المومنین، مومنین کا امیر کہتے ہیں، کیا ہم وہ مومن ہیں؟ کیا وہ جو مومنین میں جو کوالٹیز ہیں کہ جن کا تذکرہ امیر المومنین کرتے رہے اور اپنے کردار میں ہمیں دکھاتے رہے، کیا وہ کوالٹیز بحیثیت مومن ہم میں ہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ جب امام علی بن ابی طالب علیہ السلام کی قتل کی جو یہ ساری خبریں جب دمشق پہنچیں، شام پہنچیں، تو وہاں کے لوگوں نے کیا کہنا شروع کر دیا؟ وہاں کے لوگوں نے کہنا شروع کر دیا، جب لوگوں کو پتہ چلا کہ علی دوران نماز جو ہیں وہ قتل ہو گئے، تو لوگوں نے حیران اور پریشان ہو کے کہا کہ اچھا علی نماز بھی پڑھتے تھے، نعوذ باللہ۔ تو آپ یہ سوچئے کہ شام میں کس طرح سے امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے حوالے سے پروپیگنڈا کیا جاتا تھا۔ پھر یہ جاننا بھی بہت ضروری ہے کہ وہ کیا عوامل، وہ کون سے لوگ، آج اگر آپ اصحاب باوفا کو کچھ کہیں تو ان تو ظاہر ہے ایک ٹائٹل مل جاتا ہے کافر ہونے کا، اور ہونا بھی چاہیے، لیکن وہ جو صحابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہوں نے اپنی پہلی سانس سے آخری سانس تک رسول اللہ کی اطاعت کی، ان کی اتباع کی، ان سے بڑے کوئی صحابی ہوں گے؟ وہ کون تھے کہ جنہوں نے اس صحابی کے کردار کو اتنا زیادہ ڈسٹورٹ کیا شام میں کہ لوگوں نے یہ پوچھنا شروع کر دیا کہ کیا امام علی نماز بھی پڑھتے تھے؟ اور وہ کون تھے لوگ جو امام علی ابن ابی طالب کو گالیاں، نعوذ باللہ، جن پہ تبرہ کیا جاتا تھا، وہ بھی جمعے کے خطبے میں اور ممبروں سے؟ یہ جاننا بھی تو ضروری ہے، اور ہم یہ تمام سوالات کرنا ضروری ہے کہ جس طرح ہم قرآن کی آیتوں کا کہتے ہیں نا کہ ایک ظاہری میننگ ہوتا ہے، ایک جو چھپا ہوا ہوتا ہے، مخفی ہوتا ہے۔ عبد الرحمن ابن ملجم تو وہ بندہ ہے کہ جسے کرائے کے قاتل جسے نہیں ہوتا، وہ تو کرائے کا قاتل ہے جس کے اوپر ہم لعنتیں بھیجتے ہیں، اور بھیجنا ضروری ہے، مگر دراصل وہ کون لوگ تھے جنہوں نے وہ کرائے کا قاتل جو ہے اس کو ہائر کیا اور پھر اس کو استعمال کیا؟ یہ جاننا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے، کیونکہ جب تک ہم یہ جانیں گے نہیں تو ہم حق اور باطل کا فیصلہ کر نہیں سکیں گے۔ کون وہ طاقتیں تھیں اس زمانے میں جو ناحق تھیں مگر اپیرنٹلی ان نے لبادے ایسے اوڑے ہوئے تھے، اور کون سی ایسی طاقتیں ہیں اور کون سا وہ انسان حق پہ تھا کہ جس کے بارے میں آقا دو جہان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی اللہ کے ساتھ ہے، اللہ علی کے ساتھ ہے۔ تو یہ وہ شخصیت ہے کہ اب جو شخص امام علی علیہ السلام کے سامنے جن مراحل میں آیا تو گویا اس نے حق کے خلاف آواز بلند کی۔ اگر وہ کوئی شخص کی امام علی کے سامنے آیا، اس نے اللہ کے خلاف جنگ کا اعلان کیا۔ اگر کوئی شخص امام علی کے مقابلے میں کھڑا ہوا تو گویا اس نے قرآن کے ساتھ جنگ کی۔ کیونکہ حق علی کے ساتھ، اللہ علی کے ساتھ، قرآن علی کے ساتھ ہے، سچ علی کے ساتھ ہے، علی سچ ہے، علی حق ہے، تو پھر علی کے مقابلے میں جو کوئی آئے گا اس کا ہسٹری میں بھی اور آنے والے ہر دور میں
اس کا منہ کالا ہوگا، کوئی مانے یا نہ مانے. We have to choose one side. We can't say we are neutral. We have to choose کہ آپ حق کے ساتھ ہیں یا باطل کے ساتھ ہیں. آپ دونوں کے ساتھ نہیں ہو سکتے. You have to be on one side. الحمدللہ ہر سال ہم اس بات کے لیے پروٹیسٹ کرتے ہیں کہ جو کچھ ہمارے امام کے ساتھ ہوا، ممبروں سے ہوا، ممبروں سے، تو اگر آج اصحاب کے نام پہ اگر کسی کو کافر کہنا ہے تو سب سے پہلے سب سے بڑے صحابی جو امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں، ان کے اوپر جس نے تبرہ نعوذ باللہ کروایا مسجدوں کے ممبروں سے، ان کو کافرین ایکسیپٹ کریں اور ڈکلیئر کریں تاکہ باقی آنے والے دور میں بھی اس چیز کو رائج کیا جا سکے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ آج کی اس شب کے صدقے میں اللہ ہمیں امام علی بن ابی طالب کے کردار کی روشنی جو ہے وہ مل سکے، ہمارے دل منور ہو سکیں ان کی محبت میں. صرف احتجاج نہیں کرنا، صرف عزاداری نہیں کرنی، بلکہ دنیا کو اپنے کردار سے بتانا ہے کہ ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر. امام علی ابن ابی طالب کی ضربت لگنے کے بعد بھی جو وصیتیں امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے کی ہیں اپنے بچوں کو، ان کو پڑھیے، ان کو جانیے اور پھر اس کے مطابق اپنی زندگی کو بہترین طریقے سے گزاریں، اور اس طرح سے گزاریں اور اس پھر یقین کے ساتھ گزاریں کہ ایک لمحہ آئے گا، ایک دور آئے گا، ایک وقت آئے گا جب امیر المومنین امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہمیں انشاءاللہ اپنا کہیں گے، مگر کہیں گے تب جب ہم سچ بولیں گے، کہیں گے تب جب ہم سچ پر ڈٹے رہیں گے اور سچی بات کریں گے، سچا عمل کریں گے اور حق پر کھڑے ہو کر اپنی زندگی کو گزاریں گے. علی بے شک حق ہے اور ہمیں اللہ حق پہ رہنے کی اور حق پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. بر محمد و آل محمد، بر شان امیر المؤمنین، عظمت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل. وجه الله، کرم الله، عین الله، نور الله، سر الله، روح الله، باب الله، اذن الله، سیف الله، عبد الله، اسد الله.